سندھ ہاؤس میں مختلف ایم ایل اے نے حکومتی ایک کو یرغمال بنایا گیا، آج صبح سے خبریں یہ دیر گردش کر رہی ہیں، ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور کیا 200 کمانڈو سندھ حکومت کے یہاں پر لائے گئے ہیں جو ایم ایل اے کی پروٹیکشن کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ لاجز کے میں ایک پولیس نے حملہ کیا تھا اور ہمارے معزز سینیٹرز اور ایم این ایز کے ساتھ تشدد ہوا تھا، اور اس وقت پروٹیسٹ ہوا اور ایک ہی رات کے اندر سب واپس آ گئے، ممبرز بھی واپس آ گئے، ورکرز بھی واپس آ گئے۔ تو اس حالات کے پیش نظر کچھ ہمارے اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہمیں رکھا جائے، تو وہ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پریکٹس وہ وہاں ہیں۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کا اپنی بات کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا رائے بن کیا ہوگا اور پہلا پلیئر سمجھ ہی نہیں لگے۔ عدم اعتماد آپ کی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا پہلا پلیئر کون ہوگا، آپ کو کیا پتہ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، ہمارا فوکس یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے، اور جب پرائم منسٹر جائے گا تو نیچرلی جو میجورٹی پارٹی ہے ہم ان کو آفر کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ حال حکومت کی طرف سے حکومت میں دھمکیاں دے رہے ہیں، جا نہیں سکتے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اس پر پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، کیا آپ قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی دھمکیوں میں آ جائیں گے اور ہم اپالوجیٹک ہوں گے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں دا رول آف دی بار کونسل کہ وہ از خود انہوں نے بار ایسوسیشن کا جو صدر ہیں پاکستان بار ایسوسیشن کے، وہ بھون صاحب، وہ خود انہوں نے میٹنگ کی ہے اور جو یہ خدشات تھے انہوں نے ٹیک اپ کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم صرف چاہتے ہیں فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز۔ one question. یہ سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی، تو there is this kind of information کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ حکومتی علائش کے بھی، ان پارٹی سے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس سے میری سو یہ صرف آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں، تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے، ڈس انفارمیشن۔ سر پرویز الہی خود کہہ چکے ہیں جی سر پرویز الہی خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سے حکومتی اراکین جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں اپوزیشن کی، تو اس میں دیکھیں، سیف کسٹڈی کا کیا مطلب ہوا کہ یرغمال ہیں؟ آپ نے تو سوال کیا کہ وہ یرغمال ہیں، تو یہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل ہسٹری ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے لیے، آئین کے لیے اور رول آف لاء کے لیے، اور انہوں نے طویل جنگ لڑی ہے، اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں کسی اور کی نہیں ہیں۔ گیلانی صاحب، بحیثیت سابق وزیر اعظم آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہوا ہے، آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ٹی چوں کے ذریعے بھی وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے، اور بھی عدم اعتماد کے ذریعے اگر وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو آپ بھی ایک اوپینین رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے۔ جب آپ کو ہٹایا گیا تھا میثاق جمہوریت بھی سائن، تو ابھی آپ کیسا اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مجھے ہٹایا گیا تھا وہ عدلیہ کی طرف سے ہٹایا گیا تھا، وہ کوئی عدم اعتماد کی وجہ سے میں نہیں ہٹا تھا، اور عدلیہ کا ہم پہلے بھی رسپیکٹ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور ان کے ہٹنے کے باوجود بھی عدلیہ نے جب مجھے ہٹایا تو جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں میں شامل ہوا، میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس لیے جو عدم اعتماد جو ہے
یہ پیورلی ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کے اندر کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے, تو اس لیے آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت صاحب آپ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت قومی حکومت کی اور ٹیکنوکریٹ سی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر تمام پولیٹیکل فورسز جو ہماری پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی, اے این پی, جماعت اسلامی, باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائے عمل مرتب کریں. گیلانی صاحب یہ بتائیے, ایک تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جمہوری پراسس ہے, عدم اعتماد. میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت اپنی پوری کریں, اور جس طرح سینٹ میں آپ کے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے, آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے موقع پر آپ کے ارکان کو غیر حاضر یا توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں, ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں, اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے, تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. تو آپ خود سوچ رہے ہیں, تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا, تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے. سر یہ بتائیے جو حالات چل رہے ہیں سر, کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام, یا خون خرابی کی طرف سر سچویشن جاتی ہے, تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز دیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چلے گئیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا, جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں, وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا, اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے, تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی. نمبر 2, جو پی ڈی ایم کی کال تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے, اور یہ ان کا ڈیسیجن تھا پرائر ٹو دا ڈیسیجن آف عمران خان صاحب. تو اس لیے جو ان کا ڈیسیجن تھا, انہوں نے 23 کا جو کال دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے گوادر ہے یا بلوچستان ہے یا کراچی ہے, تو وہاں سے قافلے روانہ ہو جائیں گے 23 کو, بٹ فار دا رسپیکٹ آف دا OIC جو ہو رہا ہے, اور وہ ہمارے مہمان ہیں, قابل قدر ہیں, ہم ان کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم 2 دن آگے کر لیں گے تاکہ ان کو انکنوینئنس نہ ہو. تو لہٰذا ہمارا کوئی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی برملا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرتی. جب ہم نے شروع کیا تھا عوام مارچ فرام کراچی, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا شارٹ مارچ پی ٹی آئی نے شروع کر دیا فرام گھوٹکی. تو یہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے, اور نہ آگے ہم جانا چاہ رہے ہیں. اب اگر ایک ریلی نکالنی ہم نے یا پروٹیسٹ کرنا ہے یا پی ڈی ایم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, جو ان کا طے شدہ پروگرام ہے, اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کریں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف جانا چاہتا ہوں. گیلانی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ اعلان کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھی علیحدہ نشستوں کے لیے خط لکھ دیتی ہیں, تو عدم اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو لینا پڑ جائے گا. کیا پہلے یہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی یا وہ اعتماد کا ووٹ لے گا؟ دیکھیں, جو عدم اعتماد ہوتا ہے, اپوزیشن کو 172 ممبرز شو کرنے ہیں. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اتنا ڈیلے نہ کرتا, اور میں پہلے ہی روز شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں 172 ممبرز پرائم منسٹر ہاؤس میں شو کر دیتا آپ کو, تو بات ہی ختم ہو جاتی. ان کے پاس 172 نہیں ہیں. جب میں الیکشن جیتا تھا مجھے ملے تھے 169 ووٹس, اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو دیٹ مینز آئی کراس دا گولڈن فگر 172.
گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں چونکہ ان کے ایم این ایز ہیں تو ان کو بازیاب کروانے کے لیے کوئی آپریشن ہو سکتا ہے، تو کیا سندھ ہاؤس میں وفاقی حکومت یا یہاں کے ادارے جا کر آپریشن کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا دیکھیں وہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. سندھ ہاؤس ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے اور ان کی پرمیشن ہے ان کی سیکیورٹی کی. تو اس قسم کا اگر ان کو خدشات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے کہ ہمارے پاس فگر پورے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ لانگ مارچ کا جو انہوں نے بتایا کہ جلسہ عام ہم کریں گے، تو اور یہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ اسی کراؤڈ میں سے اراکین جو ہیں وہ گزریں گے اور اسی ہی کراؤڈ میں سے واپس جائیں گے. تو کس طریقے سے جائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہوئی ہے، غیر آئینی بات ہے کہ آپ ایک منتخب نمائندوں کو تھریٹ کریں اور دوسری طرف ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمارے ہی ممبر اور ہمیں ووٹ کریں. اب کل جو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کسی آنریبل منسٹر کا سنا تو وہ کہہ رہے تھے جیسے کبوتر نہیں ہوتے ان کو ہم ان کی کیج کے اندر بند کر دیں گے. تو یہ بھی اپنے اراکین کی تذلیل کر رہے ہیں. تو کم از کم ہمارا اپوزیشن تو ہمیں تو اب بے شک گالیاں دیں، جو کریں وہ کر رہے ہیں آپ آلریڈی، مگر اپنوں کو تو بخش دیں. اپنوں کے اوپر بھی اگر آپ شک کریں، اور یہ بھی میں بتا دوں جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ چلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام آئیں گے آپ کے سامنے جو بہت بڑے بڑے لوگ، بڑا دولت مند لوگ اور ہم سے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں. گیلانی صاحب آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، ادھر آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، رولز کو جانتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا، کیا یہ رولز کے مطابق ہے یا اسپیکر صاحب کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں حکومت کے اجلاسوں میں شریک ہو کر اس قسم کے فیصلے حکومت سے کروا کے؟ دیکھیں اسپیکر کا جو رول ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، آپ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے کنڈکٹ کو جانتے ہوں گے. اسپیکر کا رول ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اسپیکر کا رول نہیں ہے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ. جب میں اسپیکر تھا میں نے اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی ان کو میں ملنے نہیں جاتا تھا، میں نیوٹرل تھا پورا، اور وہ میرے آفس میں آیا کرتی تھیں. تو دیٹ واز دا ہائیسٹ رسپیکٹ شی گیو ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. اب آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا کانڈکٹ ہو یا اسپیکر کا کانڈکٹ ہو، وہ ابھی بھی آپ کمپین کر رہے ہیں، دونوں طرف سے کمپین ہو رہی ہے. کبھی سنجرانی صاحب کمپین کر رہے ہیں، کبھی اسپیکر کمپین کر رہے ہیں، جو کہ ان کا رول بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو ویسٹ منسٹر سسٹم کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں، اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں لیڈی بوتھ رائٹ تھی، 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی اسپیکر مگر فرام دی اپوزیشن. کنڈکٹ آف دا اسپیکر از سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپوزیشن والے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اسپیکر شوڈ بیکم پارٹی ٹو دا گورنمنٹ. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی پہ ہارس ٹریڈنگ کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی جو ہے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا. اس حوالے سے کیا دیکھیں وہ تو پہلے کیوں شروع کر دیا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا کہنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے. تو اب وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا شروع سے ہی وہ الیکشن کرا دیتے اور اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے. اور ابھی تک ان کو چاہیے کہ وہ 172 ممبر صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں. آپ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے، اور اب جب کہ اگر اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کے نمبرز بہت اوپر چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ جو اب لابنگ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ لے کے آ رہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹتی، پرائم منسٹر کے جانے سے حکومت گرتی ہے. تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کا. اس کے بعد آئیں گے وزیر اعظم کے بعد؟ دیکھیں میرا ایشو جو ہے دیٹ از سبجیکٹس بیفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو،
چونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہوں نے میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے. یہ بتائیے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 25 کے بعد مسئلہ صاف ہوگا اور جیت عمران خان کی ہوگی، اور اگر اپوزیشن نے کوئی تصادم کیا تو 10 سال کے لیے ہاتھ مت جوڑیں گے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت بھی وہ آنریبل منسٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے، تو ہم جیت گئے. جی صحیح صاحب. یوسف رضا گیلانی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو عدالت میں ہے، لیکن اکثریت تو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی سینٹ میں موجود ہے، تو ایک جمہوری عمل ہے اگر آپ عدم اعتماد لائیں چیئرمین سینٹ کے خلاف، دیکھیں تو کیا اس پہ بھی کوئی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ عام پہ تو چلے وہ انہوں نے دھاندلی کی یا نہیں کی، فیصلہ تو عدالت میں ہوگا، لیکن آپ کی اکثریت یہاں پہ ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر، جیسا کہ آپ بھی بالکل بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اراکین ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا اپوزیشن کی جانب سے حکومتی ارکان سے رابطے کیے گئے اور ان کی جانب سے کوئی درخواست دی گئی کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے یا ہمیں بھی سندھ ہاؤس میں جگہ دی جائے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد ہم کیوں نہیں کر رہے چیئرمین سینٹ کے خلاف. میں نے اس کا واضح جواب دیا کہ اس کے گرنے سے حکومت نہیں گرتی، اور دوسرا ہم آپ کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے، وہ تو ہم اپوزیشن جو متفقہ فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا. تو جو ہمارے پاس کوئی درخواست آئی وہ اراکین کی جو کہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ میاں صاحب وہ پرائم منسٹر کبھی نہیں سوچیں گے کہ وہ ہمیں درخواست دیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیں. تو اگر درخواست آئے اگر ان کی تو ہم غور کریں گے. گیلانی صاحب، یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کے علیہ سے آپ کی بات چیت چالو تھی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی، تو کیا معاملہ طے ہو گیا ہے اور ڈرافٹ بن چکا ہے سائن کرنے کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ ایگریمنٹ کا ڈرافٹ تیار کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ کمٹمنٹ. دیکھیں، ہمارے مختلف پارٹیز کے ساتھ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات ہوئی، اس میں میں شامل تھا، اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، چونکہ میں خود بیچ میں بیٹھا تھا، تو ان کے جو بھی مطالبات تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے منوان وہ قبول کر لیے. تو باقی جو دیکھیں، انہوں نے ان رائٹنگ جو ان کی کوئی پوائنٹس تھیں انہوں نے رائٹنگ دی تھی، اور ان رائٹنگ زرداری صاحب نے بھی اس کو دیکھا، چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس کو دیکھا، اور ہم سب نے دیکھا، اور وی ایکسیپٹڈ آل دیئر ڈیمانڈس. سر گیلانی صاحب، یہ فرمائیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ 12 بندے ارکان جو ہے آپ نے اغوا کیے ہوئے ہیں یا قناعت نہیں بنائے ہوئے، آپ بتائیں گے کتنے اغوا کیے؟ یہ بتائیں، یہ کچھ سیکرٹ بیلٹ ہوگا کہ وہ لوگ آئیں گے اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دیں گے؟ جو آئے گا وہ آپ، اللہ کرے کہ آپ کو اجازت ہو کہ گیلری میں آپ بیٹھ سکیں، تو اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو کوئی پکڑ کر نہیں لے جائے گا، وہ خود ہی ووٹ دیں. نہیں، جب وہ خود ووٹ دینے آئیں گے تو اغوا کیسے ہوں گے؟ عدم اعتماد جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوتی. اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو اس کی سپیچ آپ نکلوائیں، آپ کے پاس ہے، انہوں نے کتنی تحمل کے ساتھ اپوزیشن سے درخواست کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ill will نہیں ہے، اور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایسے لیڈر چاہیے. سر ایک سوال، سر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چانگا مانگا کی سیاست ہوا کرتی تھی اور پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی کہ نون لیگ یہ کرتی رہی ہے. ہم نے سینٹ کا الیکشن دیکھا، بلوچستان میں معاملات دیکھے تو ہم سنتے تھے کہ زمین خریدے جا رہے ہیں، فریڈم فروخت ہو رہی ہے. تو ابھی آپ نے یہ کہا کہ کچھ اراکین جو ہے وہ نانا ہیں، وہ آپ کو ووٹ دیں گے، تو کیا ضمیر کی آواز پہ دیں گے یا خرید و فروخت کے بعد آپ کے پاس؟ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر کوئی گورنمنٹ کے لوگ ان کی پالیسی سے ڈفر کر کے سپیچ کر کے اور آپ کو ووٹ اگر دیں گے تو پھر یہ ضمیر کی آواز ہوگی یا کیا ہوگا؟